اور 7ویں دروازے پر لکھا ہوا ہے کلمہ کے بعد بیاض القلب فی 4 خصال. یہ کچھ عربی کے الفاظ ہیں جو یعنی لغت کے الفاظ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں. ہم اگر اردو میں اس کا متبادل استعمال کریں تو یہاں رائج نہیں ہے. بیاض القلب کا مطلب ہوتا ہے دل کی سفیدی. دل کی سفیدی، دل کی سفیدی اس میں ہے. جو یہ کام کرے گا اس کا دل سفید ہوگا. ہم یہاں ترجمہ کریں گے اس کا دل روشن ہوگا، نورانی ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. بیاض القلب ایسا نہیں ہے کہ واقعا دل سفید ہوگا، اس سے پہلے وہ نیلا پیلا یا جو ہے نا وہ مثلا وہ کالا ہوگا. الباب السابع بیاض القلب فی 4 خصال. نمبر 1 عیادت المریض. مریض کی عیادت سے انسان کا دل روشن رہتا ہے، درخشان رہتا ہے. اور مریض کی عادت بھی جو ہے نا قبول، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور آداب میں ہے کہ اس کے پاس جا کے زیادہ دیر نہ رہو. آداب ہیں مسجد، مریض کی عادت کے لیے جاؤ تو مثلا یہ دعا پڑھو. آپ جائیں نا سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں بڑے مستند جو ہے نا منابع سے بھی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب مریض کے پاس آپ جائیں یہ دعا پڑھیں. زیادہ دیر نہ بیٹھیں اس کے پاس، مگر یہ کہ اس کی خواہش ہو کہ وہ آپ اس کے پاس دیر تک رہیں. یہ حسن جعفری صاحب ہے نا سکردو کے امام جمعہ، ان کا ہارٹ کا وہ آپریشن ہوا تھا تو F11 میں وہ کسی عزیز کے گھر رہتے تھے. ہم گئے ان کی عادت کے لیے، جامعہ اہل بیت کے طلباء. وہ بس چند منٹ بیٹھنے کے بعد میں نے کہا کہ آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ رہو، ہم اجازت چاہیں گے. انہوں نے روایت کا باقی حصہ سنا دیا. کہا ساتھ یہ بھی ہے اگر مریض کی خواہش ہو تو پھر جو ہے نا آپ بے شک دیر تک رہ سکتے ہیں. کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ دیر تک ہمارے گھر رہے. مریض کی عادت. اتباع الجنائز، تشییع جنازہ اور شراء الاکفان. شراء الاکفان سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں پر ہے ہم جو ہے نا جو وہ میت آتی ہیں یہاں ان کو بکس اور کفن تمام کے تمام جو ہے نا وہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں. البتہ پھر ہم مومنین میں اعلان کرتے ہیں وہ جو ہے نا تھان کے حساب سے وہ ہمیں وہ کپڑا دیتے ہیں، پھر وہ ہم جو ہے نا مرحوم یا مرحومہ کو اس کا کفن بنا کے دیتے ہیں. کفن خرید کے دینا یہ بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. رد القرض. اب رد القرض اس کے جو ہے نا وہ 2 احتمال ہیں. ایک یہ کہ خود جو آپ مقروض ہے نا قرض ادا کرنا یہ خود ایک کار خیر ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مقروض ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو آپ اس کی مدد کریں اور اس کا. یہ دونوں احتمال ذہن میں آتے ہیں. اب اس میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ اگر کوئی شرح ہوگی تو بعض اوقات یہ بیان کرتے ہیں لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا. بہرحال یہ 2 احتمال ہیں. خود قرض ادا کرنا بھی، فرض ادا کرنا ایک کار ثواب ہے. دوسرا یہ کہ کوئی اور مقروض ہے جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنا قرض ادا کرے، اتار سکے، آپ اس کی مدد کریں اور اس کی طرف سے قرض ادا کریں. دونوں احتمال ہیں. اور 8ویں دروازے پر لکھا ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد من اراد الدخول من هذه الابواب، جو ان 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے فلیتمسک ب4 خصال. اسے چاہیے کہ 5 جو خصلتیں ہیں یا عادتیں ان کو اپنائے. نمبر 1 السخاء، بخیل نہ ہو، سخیر بنے، حسن الخلق، بد اخلاق نہ ہو، صدقہ دیتا رہے. والکف عن اذى عباد اللہ تعالی، اللہ کے بندوں کو اذیت دینے سے پرہیز کرے. جو شخص یہ آخری 4 کام کرے اسے کہا جاتا ہے یہ اب اس کو کھولیں گے نا، اس کو کھولیں گے تو سخاوت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، حسن خلق کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. وہ میں نے آپ کو وہ روایت سنائی تھی. وہ 4 وہ مشرک انہوں نے ان حضرت کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا. جبرائیل نے آ کے خبر دی یا رسول اللہ یہ جو ہے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ ہم محمد کو شہید کریں گے، آپ کسی اپنے جو ہے نا وہ سپاہی کو بھیجیں. جیالے کا لفظ استعمال کروں، اپنے کسی جیالے کو استعمال کرے، وہی موقع پر جو ہے نا وہ فارسی میں کہتے ہیں نطفے کے مرحلے میں اس کو جو ہے نا وہ ختم کریں.
رسول خدا نے فرمایا ہاں بھائی کون جوان جائے گا؟ وہ ایک ہی جوان ہوتا تھا، ہاں وہ امیر المومنین گئے، ان میں سے ایک نے مزاحمت کی، اس کو وہی موقع پر ٹھکانے پہ لگایا اور باقی دو کو گرفتار کر کے قربانی کے جانور کی طرح رسول خدا کی خدمت میں پہلے سے کہا کہ ابھی کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا یہ جو کوہ ابو قبیس ہے نا اس کا اٹھانا آسان ہے لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اس کا سر قلم کیا۔ امیر المومنین نے رسول خدا کے حکم سے دوسرے نے بھی یہی کہا الحقنی بصاحبی، ہاں مجھے اپنے ساتھی کے ساتھ جو ہے نا وہ بے شک ہے، میرا بھی بے شک وہی انجام ہو۔ ادھر امیر المومنین نے تلوار اٹھائی سر قلم کرنے کے لیے، کتنی ایمرجنسی ہے دیکھیں، اسی وقت جبرائیل نازل ہوا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا سر قلم نہ کریں۔ کیوں؟ انہو سخی وحسن الخلق فی قومہ، یہ بندہ اپنے قوم میں ایک تو با اخلاق ہے اور دوسرا سخی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑ دیا رسول خدا نے۔ اچھا اس نے کہا کیا بات ہو گئی؟ ہاں یہ ایک دفعہ حکم صادر کرنے کے بعد پھر آپ نے واپس لیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس بات پر کہ یہ دو پسندیدہ صفات جو ہیں وہ خدا کو اتنی پسند ہے، اسی بات پر جو پہلے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور سل قرم کروانے کے لیے تیار تھا، کلمہ شہادتین اس نے اپنی زبان سے جاری کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ اللہم انا نسأل